نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ نماز کے مسائل ہم بیان کر رہے تھے۔ آج انشاءاللہ العزیز جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے مسجد میں ممنوع کام اور اسی طرح مسجد میں جائز کام اور مسجد میں بیٹھنے کے آداب اور وہ مقامات جہاں پر نماز پڑھنا حرام ہے اور وہ جگہیں جہاں پر نماز پڑھنا جائز ہے مگر بعض لوگ جو ہے وہ ان کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے مساجد کے اندر جو ممنوع کام ہیں ان کے بارے میں۔ تو اس میں پہلی چیز ہے سورہ جن آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ جو مساجد ہیں یہ اللہ کی ہیں، ان کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کو جو ہے نا وہ مت پکارو۔ تو مساجد جو ہیں وہ ان کے اندر صرف خالص جو ہے وہ اسلام کی بات ہونی چاہیے، مساجد کے اندر جو ہے وہ شرکیہ عقائد کی ترویج نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح مساجد کے اندر شرکیہ اشعار اور غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دینا، اور جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہے شرکیہ عقائد کس طرح سے مساجد میں پھیلائے جاتے ہیں کہ فلاں بزرگ جو ہیں انہوں نے ایسے نظر اٹھائی تو وہ عرش تک پہنچ گئی، فلاں نے چاند کو روک دیا، فلاں نے جو ہے نا وہ سورج کو روک دیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ مساجد میں بیان کرنے کے لیے نہیں ہے۔ مساجد میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہونی چاہیے، قرآن کی اور حدیث کی بات ہونی چاہیے۔ مساجد کے اندر جو ہے نا وہ شخصیات کی پوجا کی طرف جو ہے نا وہ دعوت نہیں دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ جو مساجد ہیں یہ اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے جو فرامین ہیں وہ لوگوں تک بیان کرو، اس کی دعوت دو، جو قرآن کی دعوت ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو مساجد کے اندر جو ممنوع کام ہے ان میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ غیر اللہ کی دعوت نہ دی جائے، غیر اللہ کو پکارنے کی اور اسی طرح قبروں مزاروں پر جا کر حاضری دینے کی جو ہے وہ دعوت نہ دی جائے۔ اسی طرح مساجد میں جو ممنوع کام ہے دوسرے نمبر پر مسجد کے اندر کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ عام طور پر دیہات کے اندر جو ہے نا یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر کسی کی بھینس گم ہو جاتی ہے اس کا اعلان مسجد میں، کسی کی گائے گم ہو گئی اس کا اعلان مسجد میں، ایون دین کہ کسی کی جناب مرغی گم ہو جاتی ہے اس کا اعلان بھی جو ہے نا وہ مسجد میں جا کر کروا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نبی داؤد میں ایک روایت ہے، فرمایا کہ جو مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرتا ہے اس کے لیے بد دعا کی جائے کہ اللہ کرے تیری یہ جو چیز ہے تجھ کو نہ مل سکے، یعنی تجھ تک نہ پہنچ سکے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر کسی بھی گمشدہ چیز کا جو اعلان ہے وہ نہیں کیا جا سکے گا۔ اس سے آگے والی جو حدیث ہے اس کے اندر بھی دو چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا ہے، جیسا کہ مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرنا ہے، ایسے ہی صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنا بھی منع ہے اور کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرنا بھی منع ہے۔ حدیث ہے سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1079۔ مسجد میں خرید و فروخت کرنے کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مسجد میں خرید و فروخت کرنے سے اور مسجد کے اندر کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرنے سے، یعنی مسجد کے اندر نہ تو کسی گمشدہ چیز کا اعلان کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی مسجد کے اندر جو ہے وہ خرید و فروخت کی جا سکتی ہے۔ جو کام مساجد کے اندر ممنوع ہے ان میں سے یہ بھی دونوں کام ہیں، یعنی کسی چیز کا اعلان نہیں کیا جائے گا جو گمشدہ ہے اور مسجد کے اندر خرید و فروخت نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح چوتھے نمبر کے اوپر مساجد میں جو کام ممنوع ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ مساجد کے اندر جو ہے وہ مجالس لگا کر اور ان کے اندر دنیاوی باتیں کرنا اور جو ہے نا وہ گپیں مارتے رہنا، یخ یخ بخ بخ کرتے رہنا، ہنستے رہنا، اس طرح بلا وجہ فضول ہی جو ہے نا وہ اس طرح دنیاوی باتوں میں لگے رہنا، یہ اس چیز سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 285 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہی لذکر اللہ عز وجل والصلاۃ وقراءۃ القرآن۔ یہ جو مساجد ہیں یہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے اور یہ نماز کے لیے اور یہ تلاوت قرآن کے لیے، یہاں پر قرآن پڑھا جائے، یہاں پر قرآن پڑھایا جائے، یہاں پر اس کی تلاوت کی جائے، یہاں پر اس کی دعوت دی جائے، اور اسی طرح یہاں پر نوافل ادا کیے جائیں، سنتیں ادا کی جائیں، فرض کو پڑھا جائے، اور اسی طرح مساجد کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین کا ذکر جو ہے، یعنی ذکر اللہ رب العالمین کا کیا جائے، درود شریف پڑھا جائے۔ مساجد جو ہیں وہ اس کام کے لیے ہیں، نہ کہ یہ جو دنیاوی کام ہے اور نہ کہ جو ہے نا وہ دنیاوی طور پر مجلسیں لگانا اور یخ یخ بخ بخ کرتے رہنا اور دنیا کی باتیں ادھر کی ادھر کی بازاروں کی گھروں کی جو ہے نا وہ باتیں کرتے رہنا۔ مساجد جو ہیں وہ اس کام کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور کام جو مسجد میں کرنا منع ہے، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر، حدیث نمبر 452 ہے کہ مسجد کے اندر کوئی
ایسی چیز نہ لے کر آئے جو مسلمانوں کو تکلیف دینے کا یا پریشانی کا باعث بنے، یعنی مسجد کے اندر کوئی ایسی چیز نہ لائی جائے، کیونکہ اور اسی طرح بازار کے اندر بھی کوئی ایسی چیز لے کر انسان نہیں جا سکتا، اس کو جو ہے نا وہ شریعت نے منع کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری میں فرمایا، جو شخص ہماری مساجد یا بازار سے کوئی نوک والی چیز لے کر، یعنی تیر، برچھی، تلوار، نیزہ وغیرہ اس طرح کی کوئی نوک والی چیز لے کر گزرے تو لازمی طور پر اسے نوک سے پکڑنا چاہیے، تاکہ کسی مسلمان کو وہ تکلیف نہ دے، کوئی مسلمان اس سے تکلیف محسوس نہ کرے، کسی مسلمان کو اس کی چیز جو ہے وہ پریشان نہ کرے۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کے اندر کوئی بھی ایسی چیز جو ہے نا وہ لے کر نہیں آ سکتا جو مسلمانوں کو تکلیف دینے کا باعث بنے، اور اسی طرح مسجد میں کوئی ایسی بات بھی نہ کرے جو بظاہر لوگوں کے لیے تکلیف کی باعث بنے۔ یعنی دنیاوی طور پر اگر باہر کوئی معاملہ بنا ہوا ہے تو اللہ کے گھر میں آ کر اس کو ڈسکس کرنا، کسی کو زج کرنا، کسی کو ہٹ کرنا، اس طرح کے کام مساجد کے اندر جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور کام جس کے بارے میں منع کیا گیا کہ مسجد میں جو ہے نا وہ تشبیک بین الاصابع جو ہے، یعنی یہ تشبیک ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دینا، یہ کام تشبیک بین الاصابع جو ہے یہ کام مسجد کے اندر کرنا منع ہے، کیونکہ مسند احمد کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ہاتھوں کی انگلیاں، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنے سے یعنی تشبیک بین الاصابع سے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح لیکن بوقت ضرورت جو ہے وہ تشبیک بین الاصابع جو ہے یہ جائز ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے، حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 481، بوقت ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت بھی ہے۔ اور اسی طرح مساجد کے اندر جو ہے مسجد میں تھوکنا جو ہے منع ہے، مسجد کے اندر تھوکنا نہیں چاہیے۔ آج کل تو عام طور پر اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، پہلے مساجد جو ہیں وہ کچی ہوتی تھی اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ مسجد میں جو ہے تھوکنا، یہ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کی روایت ہے، حدیث نمبر 415 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا جو ہے وہ گناہ ہے اور اس کا کفارہ جو ہے اس پر مٹی ڈال دینا یا اسے صاف کر دینا ہے۔ تو یہ وہ والے کام ہیں جو مساجد کے اندر جائز نہیں ہے۔ مسجد کے اندر جو ممنوع کام ہے یہ وہ ہیں، یعنی پہلے نمبر کے اوپر کہ مساجد میں غیر اللہ کی جو ہے وہ دعوت نہیں دی جائے گی، شرکیہ عقائد کو بیان نہیں کیا جائے گا، شرکیہ اشعار نہیں پڑھے جائیں گے، قبروں مزارات کی جو ہے نا وہ حاضری کی دعوت اور ان کی طرف جانے کی ترغیب جو ہے وہ مساجد میں نہیں دی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر مسجد کے اندر گمشدہ چیز کا اعلان جو ہے وہ نہیں کروایا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر مساجد کے اندر جو ہے نا وہ خرید و فروخت نہیں کی جائے گی، اور اسی طرح مساجد کے اندر دنیاوی مجالس لگا کر جو ہے نا وہ باتیں کرتے رہنا اور اس طرح گپیں مارتے رہنا، اس طرح کا عمل بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح مسجد میں کوئی ایسی چیز بھی لے کر انسان نہیں آ سکتا جو لوگوں کو تکلیف دینے کا باعث بنے یا لوگوں کو پریشان کرنے کا باعث بنے۔ اور مسجد کے اندر تشبیک بین الاصابع، اس طرح ہاتھوں کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا، یہ بھی منع ہے۔ اور آخر میں مسجد کے اندر تھوکنا جو ہے یہ بھی منع ہے۔ اسی طرح یہ وہ کام تھے جو مساجد کے اندر ممنوع ہیں۔ اب مسجد کے اندر وہ کام جو جائز ہیں مگر عام طور پر لوگ جو ہے ان کو وہ ممنوع سمجھتے ہیں یا مکروہ سمجھتے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا کرنا جو ہے وہ حرج والی بات ہے یا عیب والی بات ہے، جبکہ یہ نہ ہی حرج والی بات ہے، نہ ہی عیب والی بات ہے، نہ ہی اس سے منع کیا گیا ہے، اور نہ ہی یہ مکروہ ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی شرعی نص نہیں ہے، کوئی دلائل نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا۔ وہ کام کون سے ہیں؟ مسجد میں جو کام جائز ہیں ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ اگر کوئی مسجد کے اندر سو جاتا ہے تو سونے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر کوئی مسجد کے اندر سو رہا ہے تو کوئی اس کے بارے میں کوئی منع کی دلیل نہیں ہے، بلکہ حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث نمبر 440 ہے، امام بخاری صحیح بخاری میں حدیث لے کر آئے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اور ثابت کر رہے ہیں کہ مسجد کے اندر سونا جو ہے وہ جائز ہے، منع نہیں ہے، مسجد میں انسان سو سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں سو جایا کرتا تھا، مسجد نبوی کے اندر۔ جب مسجد نبوی میں انسان سو سکتا ہے تو دوسری مساجد میں جو ہے نا وہ کیسے نہیں سو سکتا؟ یعنی مسجد میں سونا جو ہے یہ کوئی قباحت والی یا حرج والی بات نہیں ہے، انسان مسجد کے اندر سو سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں میں مسجد نبوی میں سو جایا کرتا تھا، اور یہ اس وقت جو ہے وہ جوان تھے اور کبارے تھے، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان مسجد کے اندر سو سکتا ہے، یہ بالکل بھی کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار حدیث نمبر 3835، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عرب کی
ایک سیاہ عورت جو ہے وہ مسلمان ہوئی اور اس کا خیمہ مسجد کے اندر لگا دیا گیا۔ یعنی اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بوقت ضرورت عورت جو ہے وہ مسجد کے اندر رہائش اختیار کر سکتی ہے، عورت بھی جو ہے بوقت ضرورت مسجد کے اندر سو سکتی ہے، جیسا کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث 3835 ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ عرب کی ایک سیاہ عورت جو ہے وہ مسلمان ہوئی اور اس کا خیمہ جو ہے وہ مسجد کے اندر لگا دیا گیا۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورت جو ہے وہ بوقت ضرورت مسجد کے اندر رہائش اختیار کر سکتی ہے، وہ سو سکتی ہے۔ ہاں ایک یہ مسئلہ ہے کہ اگر مرد مسجد کے اندر ہے اور سویا ہوا ہے یا اس کو جو ہے نا وہ احتلام ہوتا ہے تو وہ فوراً مسجد سے باہر نکل جائے گا۔ اگر عورت مسجد کے اندر ہے اور اس کو جو ہے نا وہ حیض شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر مسجد کے اندر رہنا جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، وہ بھی مسجد سے باہر نکل جائے گی۔ اسی طرح جو کام مسجد کے اندر جائز ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسجد کے اندر حمد و نعت جو ہے نا وہ پڑھی جا سکتی ہے، جہادی ترانے جو ہے نا وہ پڑھے جا سکتے ہیں، یعنی حمد و نعت اللہ تعالیٰ کی تعریفات بیان کی جا سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جا سکتی ہیں، اور اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات مبارکہ جو ہے نا وہ مسجد کے اندر بیان کی جا سکتی ہیں، اور یہ چیز جو ہے نا یہ عبادت میں سے ہے، بشرطی کہ ان اشعار کے اندر، ان اوصاف کے اندر، یعنی اس نعت کے اندر جو ہے وہ شرکیہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ اس طرح جو ہے نا وہ انسان مسجد میں اس طرح کے اشعار حمد و نعت جو ہے نا وہ پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 3212، یعنی مسجد کے اندر انسان جو ہے وہ حمد و نعت وغیرہ پڑھ سکتا ہے، جہادی اشعار جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ وہ کام تھے جو مسجد کے اندر جائز ہیں اور لوگ ان کو جو ہے نا وہ معیوب سمجھتے ہیں، یعنی مسجد کے اندر سونا وغیرہ۔ اسی طرح مسجد کے اندر جو ہے نا وہ بیٹھنے کے بھی آداب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیان فرما دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ مسجد کے اندر اپنے لیے کوئی جگہ جو ہے نا وہ خاص نہ کر لے کہ ہر حالت کے اندر اس نے اسی جگہ پر آ کر جو ہے نا وہ بیٹھنا ہے یا نماز پڑھنی ہے، کیونکہ حدیث ہے سنن نبی داؤد کتاب الصلاح حدیث نمبر 862، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی آدمی مسجد کے اندر اونٹ کی طرح اپنے لیے جو ہے نا وہ جگہ خاص کر لے کہ ہر حالت میں اس نے وہیں پر بیٹھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا، یعنی کوئی آدمی جو ہے وہ مسجد کے اندر اپنے لیے اونٹ کی طرح کوئی جگہ خاص نہ کر لے کہ ہر حالت میں اس نے وہیں بیٹھنا ہے۔ جب انسان مسجد میں داخل ہوا ہے، جس جگہ پر اس کو جگہ ملتی ہے، جہاں پر جگہ نظر آتی ہے کہ وہ وہاں پر ایزیلی بیٹھ سکتا ہے، تو وہاں پر اس کو بیٹھ جانا چاہیے اور اللہ کی عبادت میں جو ہے نا وہ مغن رہے، مشغول رہے۔ یعنی مسجد کے اندر کوئی جگہ اپنے لیے خاص نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے ہر صورت کے اندر، ہر حالت کے اندر جو ہے وہ اسی جگہ پر بیٹھنا ہے، اس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح مسجد میں بیٹھنے کے آداب میں دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان مسجد میں داخل ہو تو وہ سب سے پہلے 2 رکعت جو ہے وہ تحیۃ المسجد ادا کرے اور پھر اس کو بیٹھنا چاہیے، کیونکہ حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الصلاح حدیث نمبر 444، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس، کہ جب تم میں سے کوئی مسجد کے اندر داخل ہو تو وہ 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے، فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، یعنی وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے، یہ تحیۃ المسجد ہے۔ تو یہ مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب کوئی انسان مسجد میں داخل ہوا ہے تو وہ 2 رکعت نماز ادا کیے بغیر مسجد کے اندر نہ بیٹھے۔ اسی طرح جب انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہاں مجلس کے آداب کا جو ہے نا وہ خیال رکھا جائے، یا ویسے بھی اگر کوئی انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے، اس کو چاہیے جب انسان مسجد میں داخل ہوا ہے تو وہ سلام کہے، اور جب چہ جائے کوئی مسجد میں ہے یا نہیں ہے، اگر وہ مسجد میں داخل ہوا ہے وہ سلام کہے، چہ جائے کوئی مسجد میں ہے یا نہیں۔ مگر جب انسان مسجد سے باہر نکلا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ باہر نکلتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ سلام کی جائے۔ اب سلام کا بھی طریقہ ہے کہ جب انسان مسجد میں داخل ہوا ہے تو اس کو بہت بلند آواز سے سلام نہیں کہنی چاہیے کہ دوسرے لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو ذکر اذکار کر رہے ہیں، جو تلاوت کے اندر جو ہے نا وہ مغن ہے، وہ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ مسجد میں انسان داخل ہوا ہے تو جو ہے نا ایک محتاط، یعنی ایک اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہ سلام کرے کہ اس کے پاس جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ اس کی سلام کو جو ہے نا وہ سن سکے اور اس کا جواب دے سکے۔ اور ایک یہ بھی روایت ہے کہ مسجد میں انسان جب داخل ہوا ہے اس کو سلام کرنی چاہیے، جیسے صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، حدیث نمبر 6254 ہے کہ جب انسان مسجد میں داخل ہو، جب انسان مسجد میں داخل ہو تو اس کو جو ہے نا وہ سلام کرنی چاہیے۔ اب ایک یہاں پر
ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر انسان مسجد میں داخل ہوا ہے، وہاں پر نماز ہو رہی ہے، تو انسان سلام کہے گا یا نہیں؟ یہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان سلام کہے گا چہ جماعت ہو رہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلا دیا ہے کہ جب انسان نے کسی کو سلام کہا ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ نماز کی حالت میں اس طرح اپنے ہاتھ کو ہلا کر، یعنی اس طرح اشارے سے اس کی سلام کا جواب دے گا۔ وہ اپنی زبان سے وہ الفاظ ادا نہیں کرے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح نہیں کہے گا، بلکہ اپنے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ ہاتھ کو اس طرح ہلا کر جو ہے اس کی سلام کا جواب دے گا۔ تو اسی طرح مسجد کے آداب میں سے ایک یہ بھی چیز ہے کہ جب انسان مسجد میں داخل ہوا ہے تو اس کو جہاں پر جگہ ملی ہے وہاں پر وہ بیٹھ جائے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کے اندر ہے، حدیث نمبر 1118، کہ جب انسان مسجد میں داخل ہوا ہے اس کو جہاں پر جگہ ملی ہے وہ بیٹھ جائے، بلا وجہ وہ لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر اس طرح آگے جا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ مسجد کے آداب کے منافی چیز ہے۔ جب انسان اگر وہ پہلے آئے تو اس کا تو اجر ہی اور ہے، اگر وہ بعد میں آیا ہے تو اس کو جہاں پر جگہ ملی ہے وہ وہاں پر بیٹھے گا، بلا وجہ لوگوں کی گردنوں کو وہ پھلانگے گا نہیں اور اس طرح لوگوں کو تنگ کرتے ہوئے آگے نہیں گزرے گا۔ اسی طرح ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 910 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان گھس کر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا، یعنی یہ مجلس کے آداب کے منافی ہے۔ کوئی انسان دو آدمیوں کے درمیان جو ہے تھوڑی سی جگہ دیکھتا ہے اور وہاں پر جا کر گھس کر بیٹھ جاتا ہے، دونوں کو جو ہے نا وہ تنگ کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس چیز سے بھی منع فرمایا۔ یہ چیز بھی جو ہے نا وہ مسجد کے آداب کے منافی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب الجمعہ کے اندر ایک روایت ہے 911 نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھ جائے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ بھی مسجد کے آداب کے منافی ہے کہ کسی کو اٹھا کر جو ہے وہ اس کی جگہ پر بیٹھ جائے انسان۔ اور اسی طرح ایک حدیث صحیح مسلم کتاب السلام کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مجلس سے اٹھتا ہے اور وہ واپس آ کر اسی جگہ پر بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ اس جگہ کا زیادہ حق رکھتا ہے، یعنی جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے وہ وہاں پر مجلس سے اٹھا ہے اور واپس آ کر اس جگہ پر بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ اس جگہ کا زیادہ حق رکھتا ہے وہاں پر بیٹھنے کا۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 10 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام کاموں اور تمام عادات سے انسان پرہیز کرے جو مسجد کے اندر لوگوں کو تکلیف دینے کا باعث بنے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے کہ انسان ایسے تمام کاموں سے، تمام عادات سے جو ہے نا وہ پرہیز کرے جو لوگوں کو تکلیف دینے کا باعث بنے۔ اور اسی طرح مسجد کے آداب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ بلند آواز کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ چیز مسجد کے آداب کے منافی ہے کہ انسان مسجد میں داخل ہوا ہے کسی معاملے کی وجہ سے، کوئی چھوٹی موٹی اونچ نیچ کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ بلند آواز سے باتیں کر رہا ہے یا گفتگو کر رہا ہے، تو یہ چیز مسجد کے آداب کے منافی ہے۔ مسجد کے اندر بلند آواز سے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو لوگوں کو دیکھا، یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر ہے، حدیث نمبر 470 ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو لوگوں کو دیکھا، وہ مسجد کے اندر اونچی آواز سے جو ہے نا وہ بلند آواز سے باتیں کر رہے تھے اور وہ طائف کے رہائشی تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہاں کے ہوتے یعنی مدینہ کے باسی ہوتے تو میں ضرور تمہیں جو ہے نا وہ سزا دیتا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ مساجد کے اندر جو باتیں ہیں اگر بات کرنی ہے تو اتنی بلند آواز سے انسان نہ کرے، کیونکہ یہ مسجد کے آداب کے منافی ہے۔ اور اسی طرح مسجد کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسجد میں جو ہے نا وہ فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ انسان اگر مسجد میں بیٹھا ہے وہ اللہ کا ذکر کرے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، وہ درود شریف پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور اسی طرح یعنی نوافل کے اندر یا نماز کے اندر جو ہے نا وہ مصروف رہے۔ تو یہ چیز بھی جو ہے وہ مسجد کے آداب میں سے ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز مسجد کے آداب میں سے، اگر کوئی مسجد کے اندر خطبہ جمعہ ادا کر رہا ہے، اس کو نیند آ رہی ہے تو وہ اپنی جگہ کو تبدیل کر لے جس کو نیند آ رہی ہے۔ یہ حدیث جامع ترمذی کتاب الجمعہ حدیث نمبر 526 ہے۔ یعنی اگر کوئی مسجد کے اندر خطبہ جمعہ جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے اور اس کو نیند آ رہی ہے تو وہ اپنی جگہ جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے۔ اور مجلس کے آخر میں، چاہے وہ مجلس مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر ہو، کفارہ مجلس کی جو ہے وہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ جو دعا ہے یہ انسان کے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ بن جاتی ہے۔ اور وہ دعا جامع ترمذی کتاب الدعوات کے اندر حدیث نمبر 3433 کے اوپر ہے۔ وہ دعا یہ ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ دعا کو جو ہے نا وہ یاد کرنا چاہیے۔ مجلس کے آداب میں سے نہایت اہمیت کی حامل یہ دعا ہے۔ انسان مسجد کے جو ہے
نا اندر وہ چیز ہے مجلس میں بیٹھا ہوا ہے یا مسجد سے باہر بیٹھا ہوا ہے، تو مسجد کے اندر مجلس کے آداب میں سے پھر یہ بھی ہے کہ انسان اس مجلس سے جب فارغ ہو اٹھے تو یہ دعا پڑھے، یا باہر بھی اگر کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے تو جب مجلس سے فارغ ہو تو یہ دعا پڑھے۔ اس مجلس کے اندر جتنی انسان سے اگر فضول باتیں وغیرہ ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو ہے نا وہ معاف فرما دیں گے۔ وہ دعا یہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اسی طرح وہ جگہیں جہاں پر نماز پڑھنا جائز ہے مگر بعض لوگ جو ہے وہ ان کو مکروہ سمجھتے ہیں یا ناجائز سمجھتے ہیں، حالانکہ ان میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل وغیرہ ملتی نہیں ہے کہ ایسی جگہ پر نماز نہیں پڑھی، ایسی چیز پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ یعنی وہ مقامات جہاں بعض لوگ نماز پڑھنا مکروہ یا ناجائز سمجھتے ہیں لیکن شریعت کی روح سے وہاں پر نماز پڑھنا جائز ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ یعنی ان میں سے پہلے نمبر پر گدا جو ہے اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے بشرطی کہ وہ پاک ہو۔ اسی طرح موٹی چٹائی جو ہے اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے بشرطی کہ وہ پاک ہو۔ اور بعض لوگ جو ہے اس چیز کو مکروہ سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث کے اندر آتا ہے، سیدہ ام دردہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، تاریخ الکبیر للبخاری میں جو ہے نا یہ روایت ہے 669 نمبر۔ سیدہ ام دردہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ما ابالی لو صلیت علی خمس تنافس، کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر میں 5 چٹائیوں کو جمع کر کے ان پر نماز پڑھوں۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر ایک چٹائی 2 3 4 5 چٹائیاں تک بھی ہیں ان کے اوپر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یعنی گدے کے اوپر موٹی چٹائی کے اوپر جو ہے نا وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مکروہ والی یا حرج والی ایشو عیب والی بات کوئی بھی نہیں ہے، بشرطی کہ وہ چیز پاک ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح بستر کے اوپر جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے بشرطی کہ بستر جو ہے وہ پاک ہو، جیسے حدیث صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 383 ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور عائشہ آپ کے اور قبلہ کے درمیان بستر پر لیٹی ہوئی ہوتی تھی۔ یعنی اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بستر کے اوپر جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے بشرطی کہ بستر جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر تخت پوش وغیرہ کوئی چیز ہے، یعنی چارپائی کی طرح لکڑی کا زمین سے 2 فٹ اونچا مصلی جو ہے اس پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لکڑی کا جو زمین سے 2 فٹ اونچا مصلی جو ہے اس پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں بھی کوئی ایشو والی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، جیسے حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 377 جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ لکڑی کا جو جائے نماز ہے جو زمین سے بھی 2-3 فٹ اونچا ہے اس پر بھی انسان نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جو ہے وہ پڑھائی تھی۔ تو یہ چیزیں آج کے سیشن میں ہم نے بیان کی ہیں کہ وہ جگہیں جہاں پر نماز پڑھنا جو ہے نا وہ ممنوع ہے، اور وہ جگہیں جہاں پر نماز پڑھنا جائز ہے، اور وہ جگہیں جہاں پر نماز پڑھنا حرام ہے، اور وہ چیزیں جن پر نماز پڑھنا جائز ہے اور بعض لوگ ان کو مکروہ سمجھتے ہیں، اور اسی طرح وہ مقامات جہاں پر نماز پڑھنا حرام ہے۔ آج کے سیشن میں ہم نے ان چیزوں کو جو ہے نا وہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔